Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Sports 360. And I'm your host, Ahmed Hamad. England's second string beat Pakistan by 52 runs to take an unassailable 2-0 lead in the three-match series at Lord's yesterday. Pakistan won the toss and put England into bat first. England lost both the half-century maker, the 120 runs match-winning partnership. Both David Malan and Zach Crawley were unable to score a run. They were out for a duck. So Pakistan were very much in the game, very good start. But from there onward, Phil Salt and James Vince, they put on a partnership of 97 runs for the third wicket. पाकिस्तान का जो ओपनिंग बर्स्ट था हसन अली और शाहीन शाफी बेहतरीन बॉलिंग की और दो विकेट्स आपको लेके दे दी तो जो रन्स कर रहे थे बैट्समैन उनको आउट कर दिया अब आपको जो सपोर्ट बॉलर्स हैं जो आपके बैकअप बॉलर्स हैं उनको इस अच्छे स्टार्ट का फायदा उठाना चाहिए था लेकिन दे फेल्ड टू डू सो और हमने देखा कि 15 ओवर्स में इन बिटवीन हारिस रऊफ एंड फहीम अशरफ इंग्लैंड स्कोर्ड almost 100 runs in 13.1 overs they scored 100 runs और ये एक रिकॉर्ड है कि जो इससे पहले रिसेंटली नहीं हुआ था लास्ट टाइम 2002 में इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 13.1 ओवर्स में और इसका रन स्कोर किए थे तो ये बहुत बड़ा डेफिशिएंसी पाकिस्तान की बॉलिंग की और यही एंड ऑफ द डे हमने मैच में डिफरेंस भी देखा कि ये जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी हारिस रऊफ और फहीम अशरफ की 11 बॉलों पे 7 बाउंड्रीज इन लोगों ने खाई और बिल्कुल कंट्रोल नहीं था कि अगर आपको चौके लग रहे हैं तो आप काउंटर स्ट्रेटजी लेकर आए लेकिन आप रन्स का फ्लो रोक then England lost their third wicket at the score of 118 and James Vince was brilliantly bowled by the goalie, the wrong one, of Shadab Khan. He scored 56 of 52 balls with the help of 8 fours. Then on 156 on the board, England lost their captain, Ben Stokes, at the score of 22. अब ये वो पोजीशन आ गई थी कि पाकिस्तान ने इनकी विकेट्स लेना शुरू कर दी हसन अली को दोबारा बॉलिंग करवाई गई और हसन अली एज वी ऑल नो कि जब भी उनको आजकल इतनी अच्छी फॉर्म में जब भी उनको कैप्टन कहता है कि मुझे विकेट की जरूरत है मुझे रन्स कंटेन करने की जरूरत है तो हसन अली हमेशा आके बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंग्लैंड वॉज 7 डाउन फॉर जस्ट 160 लग रहा था कि पाकिस्तान एक 200 के अंदर अंदर के टोटल में इंग्लैंड की पूरी टीम को आउट कर देगा और फिर चेज करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 200 से कम का रन हो तो आपके पास साइकोलॉजिकल ये वैसे प्रेशर नहीं होता लेकिन हमने क्या देखा कि टेल एंडर के साथ मिस क्रॉगरी जो पीएसएल की पाकिस्तान में खेल कर गए हैं उनको हमने पता है कि क्या किस टाइप की बैटिंग करते हैं उनको बिल्कुल काउंटर नहीं किया गया उनको बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई कि उनको किस तरह आउट किया जाए वो टेल के साथ मिलकर उन्होंने अनदर 87 रन ऐड कर दिए और ये 87 रन मैच के लिए नतीजा खेज साबित इंग्लैंड वर ऑल आउट फॉर 247 runs in 45.2 overs. Although the match was reduced to 47 overs per inning because of the rain, लेकिन इंग्लैंड की टीम हमने देखा कि जाहिर है उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम है वो 45.2 ओवर्स में एटलीस्ट 247 रन बना सकी फॉर पाकिस्तान हसन अली कैप्चर्ड 5 विकेट्स फॉर 51 रन्स in 9.2 overs. उनके अलावा हारिस रऊफ ने 2 जबकि शाहीन शाह आफरीदी शादाब खान और सऊद शकील ने एक विकेट हासिल की अब पाकिस्तान ने रन्स चेज करने हैं 247 इन 47 ओवर्स कोई बड़ा स्कोर नहीं था आपको सिर्फ बैटिंग करनी थी लेकिन वही देखा कि जिस तरह पहले मैच में हम 34 ओवर्स में आउट हो गए तो T20 का बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के बैट्समैन की वो टेक्निक नहीं है कि इंग्लिश कंडीशन में जब बॉल सीम और स्विंग हो रहा हो तो उसको कोप कर सकें और वही देखा कि इमाम उल हक जो पहले मैच में भी स्कोर नहीं कर सके थे दूसरे मैच में फिर वही उन्होंने निक किया अब वो डिफेंसिव शॉट किस तरह खेलनी है बैट का एज कहाँ से लगेगा आपने कितना कवर करना है लाइन जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी आपके ऑफ स्टंप के बाहर की जो लाइन है जहां से बॉल अगर हल्का सा भी स्विंग और स्विंग होगा तो उसको काउंटर किस तरह करना है वो नेट पे हमने किस तरह उस पर ड्रिल्स किए हैं या ये है कि थ्रू आउट सीरीज अब हमें यही देखने को मिलेगा कि हमारे ओपनर्स ये टॉप ऑर्डर जा रहे हैं और यहीं पे ट्रैप हो रहे हैं और इंग्लैंड मैच में शुरू से ही हावी हो जाता है एंड इन रिप्लाई पाकिस्तान वर ऑल आउट फॉर 195 रन्स इन 41 ओवर्स तो हमने 6 ओवर्स वो भी बैटिंग नहीं की रिमेनिंग अगर हम उन 6 में विकेट्स हमारे पास होती तो
یہ 52 رنس کا جو ڈفرینس ہے آج کل کی کرکٹ میں T20 کے آنے کے بعد کم از کم پاکستان اسی اسٹائل کی اگر کرکٹ کھیل رہا ہے تو یہ رن چیز ڈاؤن ہونے چاہیے تھے 6 اوور میں 50 رن. لیکن پاکستان تو شروع میں ہی اتنی وکٹس ہماری گر جاتی ہیں کہ اینڈ تک میچ پہنچ ہی نہیں پاتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ PSL یا T20 لیگس ہمارے جو بیٹسمین جا کے کھیل رہے ہیں ان کی بیٹنگ پراپر کرکٹ جس طرح ٹیسٹ کرکٹ ہے یا ایون ون ڈے انٹرنیشنل ہے 50 اوور بیٹنگ کرنی ہے ہم اپنی گیم خراب کر رہے ہیں شارٹر فارمیٹ میں زیادہ انویسٹ کرنے کے بعد. تو ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسی ٹیم بنائیں کہ جو ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کی الگ ہو اور T20 کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹیم ہو. T20 میں آپ کو پتا ہے کہ اگر 20 اوور میں آپ کی 2-4 وکٹیں جلدی بھی گر جائیں گی تو 20 اوور ایٹ لیسٹ آپ بیٹنگ کر لیں گے. لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ میچ میں آپ کو اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے اننگ کو پراپرلی بلڈ کرنا ہے 50 اوور ذہن میں رکھ کے باری کرنی ہے. ٹاپ آرڈر بیٹسمین ٹیل اینڈرز کی بات نہیں کر رہا. حسن علی روز روز اس طرح کی اننگ نہیں کھیلیں گے. وہ ان کا ایک دن تھا کنیکٹ کر رہے تھے یا یہ ان کا سیزن ہے فارم اچھی لگی ہوئی ہے کہ وہ ایک آدھ چھکا چوکا لگا لیتے ہیں لیکن پرپز سرو نہیں ہوتا. میں تب اس اننگ کو اچھا مانتا کہ ہم لیٹ سے چیز ڈاؤن کر لیتے اور ان کے یہ 31 رنز اور 17 بالز پہ بنائے بجائے 2 فورز اینڈ 3 سکسز ہم میچ جیت جاتے تو بہت اچھی بات تھی. لیکن جب ہم میچ ہی نہیں جیت رہے اور 52 رنز کا مارجن ہے تو یہ اننگ کو اتنی اہمیت نہیں رکھتی. ہاں سعود شکیل جو اپنا سیکنڈ ODI کھیل رہے تھے ایک اچھی اننگ کھیلی ان کا ساتھ کسی اور نے نہیں دیا. He made 56 of 77 balls صرف 4 چوکے لگائے. لیکن یہ نظر آتا ہے کہ بیٹسمین وکٹ پہ اسٹے کرنا جانتا ہے اور سنگل ڈبلز کرتا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ ہو جاتی کوئی اور بیٹسمین 3 بیٹسمین اور پرفارم کرتے تو ہم یہ میچ جیت سکتے تھے. ہم نے دیکھا کہ امام اللہ آؤٹ ہو گئے فخر زمان آؤٹ ہو گئے اور بابر اعظم ٹاپ 3 بیٹسمین آپ کے آؤٹ ہو گئے تو پھر آپ میچ میں کیسے واپس آتے ہیں. ہمارے پاس اس قسم کے بیٹسمین نہیں ہے کہ جو 3 آؤٹ بھی ہو گئے. لیٹ سے میں اگر دنیا کی بڑی ٹیموں کی بات کروں تو ان میں ایسے بیٹسمین ہیں کہ اگر آپ کے اوپر سے 3 یا 4 آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو لوور آرڈر یا لوور ٹیل اینڈرز کے ساتھ وہ مل کے ایک اچھا ٹوٹل یا فائٹنگ ضرور نظر آتی ہے. تو ہماری اس ٹیم میں اس فائٹنگ اسپرٹ کا فقدان ہے اور یہ ہے کہ اگر اوپر سے بیٹسمین آؤٹ ہونا شروع ہو گئے تو نیچے کی ٹیل جو ہے یا نیچے کے بیٹسمین جو ہے وہ بالکل ریزسٹنس شو نہیں کرتے. سعود شکیل اور حسن علی کے علاوہ شاداب خان میں 21 while بابر اعظم اینڈ سعید مقصود they both scored 19 runs each. جبکہ شاہین شاہ آفریدی ٹیل اینڈر ہے ہمارے 18 رنز کے ساتھ وکٹ پہ کھڑے رہے. ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنی وکٹ تھرو نہیں کی. تو لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھا کہ وی فیل شارٹ آف 52 رنز اور اس طرح انگلینڈ نے سیریز جیت لی کیونکہ اب اگر آخری میچ پاکستان جیت بھی جاتا ہے تو انگلینڈ سیریز آلریڈی جیت چکا ہے which is 2-0 by now. اور کچھ انگلینڈ کی بالنگ کی پرفارمنس کی بات کر دوں تو لوئس گراگری ایک انگلینڈ کے بالر تھے مارک ایلم اس سے تھوڑا سا تیز ہوں گے لیکن جینٹل میڈیم پیس اگر آپ اس کو بھی نیگوشیٹ نہیں کر پاتے تو پھر آبویسلی آپ کی ٹیکنیک میں بہت زیادہ فلا ہے اور آپ کو جا کے اس پہ ایڈریس کرنا پڑے گا. بار بار میں یہ کہتا رہتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈومیسٹک اسٹرکچر میں پچز ایسی بنانی چاہیے کوئی ریشیو ان کا ایسا ہو کہ بالکل فلیٹ پچز نہ ہو یا اسپنر فرینڈلی پچز نہ ہو. آپ کچھ ایسے پچز بھی بنائیں کہ جب ہمیں فورن ٹورس پہ جانا پڑے تو ہم ایلین کنڈیشنز میں نہ کھڑے ہوں وہاں جا کے. ہمیں وہاں کوپ کرنا آتا ہو ہمیں وہاں پہ ان کو نیگوشیٹ کرنا آتا ہو ہم وہاں پہ ریزسٹنس شو کریں فائٹ شو کریں بجائے اس کے کہ ون سائیڈڈ میچ. اور اس سیریز سے پہلے پاکستان کی ٹیم کو بہت ہائیلی ریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے سری لنکا وہاں پہ کھیل رہی تھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان ان سے کہیں درجے بہتر ٹیم ہے. کیوں؟ اس کا یہ وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنے لاسٹ جو 12 میچز کھیلے تھے ان میں سے صرف ایک میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی. تو ایک اچھی فارم لے کر آ رہے تھے مومنٹم وکٹری کا تھا پاکستان کو اور امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان جیتے گا. اور ایون اگر پاکستان سیکنڈ ون ڈے انٹرنیشنل بھی جیت جاتا سیریز میں ورلڈ سپر لیگ میں پاکستان سیکنڈ پوزیشن پہ آ جاتا. تو ایک گولڈن اپارچونیٹی تھی پاکستان کے لیے جس کو پاکستان نے ہاتھ سے جانے دیا. اور اس کا نقصان اب یہ ہوگا کہ اب جب اور میچز ہم کھیلتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم جس رینکنگ پہ آ رہے تھے اور نیچے اس ٹیبل میں جاتے تھے. تھرڈ اینڈ فائنل ون ڈے انٹرنیشنل از ناؤ گوئنگ ٹو بی پلیڈ آن the 13th of this month at Birmingham. دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایٹ لیسٹ فیس سیونگ کے لیے ایک لاسٹ میچ ایٹ لیسٹ جیتے بجائے اس کے کہ انگلینڈ کی سیکنڈ اسٹرنگ بی ٹیم کے اگینسٹ 3-0 سے آ جائے تو بہت زیادہ شرمندگی ہوگی. تو ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کو
بیسٹ آف لک کہیں گے اور امید کریں گے کہ پاکستان ایٹ لیسٹ تیسرا میچ جیتے اور ایک 3 رن کے مارجن کو ختم کر کے 2-1 کا ایٹ لیسٹ مارجن. 3 رن بہت برا لگتا ہے. تو اس طرح آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. With this note, we come to the end of our show and we wish our Pakistan cricket team all the best. And till then, it's goodbye from Sports 360 with Ahmed Hamad. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.